الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. انہی راستوں پہ چل کے منزل ملے گی، جنت میں لے جائیں گے یہ سنت کے راستے. دو عالم میں چاہتے ہو گر کامیابی، اپنا لو خوشی سے یہ سنت کے راستے. صحابہ نے کٹوا دی تھی گردنیں، لیکن چھوڑے کبھی نہ یہ سنت کے راستے. مانا کہ کٹھن ہے ان راستوں پہ چلنا، مگر مانا کہ کٹھن ہے ان راستوں پہ چلنا، مگر جام کوثر دلائیں گے یہ سنت کے راستے. اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. ارشاد خداوندی ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقائے دو جہاں کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے. کھانے میں، پینے میں، لباس میں، کردار و گفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، شادی بیاہ میں، موت و میت میں، یہاں تک کہ پیشاب اور استنجا کے اندر بھی آقائے دو جہاں کا اسوہ تمہارے لیے موجود ہے. اور قرآن کریم نے بار بار جگہ جگہ جا بجا اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، اتباع سنت کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اتباع سنت یہ محبت الہی کا ضامن ہے. نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
اللہ کی محبت چاہیے تو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ رسول کی سنتوں کا اتباع کرنا پڑے گا، نبی کی سنتوں پر چلنا پڑے گا، تو محبت الہی تمہارے دلوں میں اترنا شروع ہوگی۔ صرف میٹھا کھانا، حلوہ کھانا اور صرف مٹھائی پر ہاتھ بڑھا کر یہ کہنا یہ پیارے آقا کی مہا سنت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف میٹھا کھانا اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ میٹھا کھانے کے ساتھ ساتھ گالیاں سہنا، گالیاں سننا، جو ہے پریشانیاں اٹھانا اور لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، یہ بھی آقا دو جہاں کی سنت ہے۔ صحابہ نے ان سنتوں پر عمل کیا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی شکایت کی پیش کی، فرفعنا عن بطوننا عن حجر، ہم نے اپنے پیٹوں کو اللہ کے رسول کے سامنے کھول دیا، پیٹ سے چادر کو اٹھایا، ہم ہر صحابی کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے فرفع رسول اللہ حجر، اللہ کے رسول نے چادر کو اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر ایک کے بجائے دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور صحابہ نے سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ لہذا اتباع سنت یعنی سنت کی پیروی کرنا یہ عظیم جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ آدمی سنتوں پر چلتا ہے، سنتوں والی زندگی اپناتا ہے تو اللہ کی طرف سے چہرے کے اندر نورانیت اترتی ہے، اس کا روب اللہ لوگوں پر ڈال دیتا ہے۔ ہم نے تجربہ اور آپ نے تجربہ کیا ہے، جتنے بزرگان دین ہیں، اکابرین ہیں، اور وہ جب ہمارے یہاں آتے ہیں ہمیں ان کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ وہ سنت کے پابند ہوتے ہیں، پرہیزگار اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر روب ان کا روب ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے، اس لیے ان کے پاس جانے سے ہمیں ہچکچاہٹ اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ ایک صحابی ہے عبید بن خالد السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے میں مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی ارفع ازارک، کہ اپنی لنگی اوپر اٹھاؤ، فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَتْقَى، اس لیے کہ اس میں دو فائدے ہیں۔ لنگی اوپر اٹھا کر رکھو گے یہ میلی نہیں ہوگی اور زیادہ لمبی ہوگی، زمین پر گھسٹتی ہوئی جائے گی، اس سے تمہاری لنگی پھٹ جائے گی۔ عبید بن خالد فرماتے ہیں یہ آواز پیچھے سے آئی، میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں اس کا مطلب کچھ اور سمجھا، اس لیے کہ زمانہ عرب کے اندر جو ہے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانا، ٹخنوں کے نیچے لنگی لٹکانا یہ متکبروں کی نشانی تھی، بڑے ہونے کی نشانی تھی۔ عبید بن خالد فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اس میں دو فائدے ہیں، تمہاری لنگی گندی نہیں ہوگی، تمہاری لنگی پھٹے گی نہیں، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انہا بردۃ ملحا، یہ دیکھ معمولی سی چدریا ہے، پھٹ جائے گی، دوسری لے لوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اوما لک فی اسوۃ حسنہ، کیا تیرے لیے میری زندگی میں اچھا نمونہ موجود نہیں ہے؟ عبید بن خالد فرماتے ہیں فنظرت الی رسول اللہ فاذا ازارہ الی نصف الساق، میں نے اللہ کے رسول کی لنگی کو دیکھا تو آدھی پنڈلی تک جو ہے موجود تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے فرمان سے بتلایا کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور باندھ کر دکھائی کہ یہاں تک رکھو، تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی لنگی آدھی پنڈلی تک کر لی۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرا سفیر بن کر کفار مکہ سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ آپ کا مقصد صلح اور صفائی کا ہے اور میرے مزاج میں سختی ہے، اگر میں وہاں چلا گیا اور کسی بات پر غصے ہو گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عثمان بن عفان کو بلا کر آپ قاصد بنا کر بھیجئے، وہ نرم مزاج کے ہیں، ان کا ایک بڑا خاندان جو ہے مکہ کے اندر موجود ہے، وہ ان کا سپورٹ بھی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے عثمان بن عفان کو بلایا اور آپ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ روانہ کیا۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ عثمان بن عفان اللہ کے رسول کے قاصد بن کر تشریف لا رہے ہیں تو عثمان بن عفان کا جو خاندان اور قبیلہ تھا انہیں بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ چلو ہمارے خاندان کے فرد کو محمد الرسول اللہ نے اپنا قاصد بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچتے ہیں وہ خاندان اور قبیلہ ہتھیار سجا کر استقبال کے لیے باہر تشریف باہر آتا ہے، عثمان بن عفان کی ملاقات کرتا ہے۔ اسی دوران کسی کی نظر عثمان بن عفان کی لنگی پر چلی گئی جو آدھی پنڈلی تک باندھی ہوئی تھی۔ کہا کہ عثمان تم مکہ کی سرزمین پر آئے ہو، یہاں قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، تمہاری لنگی دیکھ کر یہ لوگ تم پر ہنسیں گے۔ عثمان بن عفان نے فرمایا کہ نہیں، لنگی تو آدھی پنڈلی تک باندھوں گا، اس لیے کہ یہی میرے نبی کی اسٹائل ہے، میرے نبی کی اسٹائل یہی ہے، اس لیے میں اپنے محبوب کے اسٹائل کو چھوڑ نہیں سکتا، اپنے ہیرو کی اسٹائل کو چھوڑ نہیں سکتا، اپنے محبوب کی نقالی نہیں چھوڑ سکتا۔ چاہے تم ہنسنا ہو ہنس لو، لیکن پنڈ لنگی آدھی پنڈلی تک ہے اور رہے گی، تم بے وقوفوں کی وجہ سے میں اس سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ یہ عثمان بن عفان رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ آج ہمارا حال دیکھیں، صرف نماز میں آئے تو پائجامہ موڑ لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کم سے کم 5 منٹ تک تو گناہ سے بچیں گے، کم سے کم 10 منٹ تک تو گناہ سے بچیں گے، لیکن پوری زندگی کے اندر ہمیں پائجامہ ٹخنوں سے اوپر باندھنا چاہیے، اس لیے کہ پیارے آقا کی سنت یہی ہے۔ آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کینچی اٹھا کر چہرہ نبی کے اوپر تو چلاتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت پر تو کینچی چلا لیتے ہیں، لیکن غیروں کے طریقے پر کینچی چلانے سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ 3 گناہ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے کے گناہ ہیں۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی گناہ کر رہا ہے، آدمی بیت اللہ کے سامنے ہے تب بھی گناہ کر رہا ہے، آدمی حجر اسود کے سامنے ہے تب بھی گناہ کر رہا ہے، گنبد خضرا کے مکی کے سامنے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے تب بھی وہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک تو شریعت کے خلاف بال کٹوانا، دوسرا ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانا، اور تیسرا داڑھی کٹوانا، یہ 24 گھنٹے کے گناہ ہے۔ آدمی اللہ سے کہتا ہے اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن تیری داڑھی کٹی ہوئی ہے، گناہ تو اب بھی جاری ہے۔ آدمی اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، آئندہ بالکل نہیں کروں گا، تیرے سر کے بال شریعت کے خلاف ہے، ابھی گناہ جاری ہے، تو اللہ سے کہہ رہا ہے الہی معاف فرما دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن تیرا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، گناہ تو اب بھی تو کر رہا ہے، کر بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ کون سی توبہ ہوئی؟ کسی معصوم بچی کا عجیب واقعہ ہے، وہ پیاری معصوم بچی 2-3 دن کے بعد ہمیشہ اپنے ابا جان کو دیکھتی کہ میرا ابا جو ہے سامنے آئینہ رکھتا ہے، پھاوڑا لاتا ہے اور جو ہے ٹیوب لگاتا ہے، اور پھر جو ہے نبی کے چہرے پر استرا چلا کر اور پھاوڑا چلا کر میدان کو بالکل صاف کر دیتا ہے، اور وہی بال اٹھا کر گندی نالی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وہ معصوم بچی تھی، باپ کو کیسے سمجھائے، وہ سمجھاتی رہی، بلا
آخر باپ نہیں مانا، زندگی گزرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے ذہن میں ایک عجیب بات ڈالی۔ ایک دن باپ جب داڑھی بنانے کے لیے بیٹا، اپنا چہرہ نکالنے کے لیے بیٹا، وہ دوڑتی ہوئی کچن کے اندر چلی گئی، ایک پیالہ اٹھا کر لا کر اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ابا جان، اب کم سے کم میرے نبی کی سنتوں والے بال جو ہے گندی نالی کے اندر نہ ڈالیے، اب اسی برتن کے اندر ڈال دیجئے، میں لے جا کر اسے دفن کر ڈالوں گی۔ ہماری مسلمانی کہاں مر جاتی ہے، ایمانی غیرت کہاں چلی جاتی ہے۔ آج جو ہے فلمی ہیرو داڑیاں بڑھا رہے ہیں اور فیشن بنا رہے ہیں، اور آج نبی کا نام لیوا مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا مسلمان آج اپنے چہروں پر پھاوڑے اسطورے چلا رہا ہے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ اور انتظار کرتے ہیں غزوہ بدر جیسے اللہ کی مدد اتر جائے، اعمال ہمارے صحیح نہیں ہے تو اللہ کی نصرت زمین پر کیسا آئے گی؟ اس لیے عزیز بھائیوں، اتباع سنت، سنتوں کا اتباع کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ اپنے نبی کے چہرے کی قسمیں کھا رہا ہے، اپنے نبی کی زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری زلفوں کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اس پیارے انداز سے اپنے نبی کا بدن کا ایک ایک انگ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے۔ جب اللہ کو نبی کے چہرے سے محبت ہے تو ظاہر بات ہے وہ مسلمان جو نبی کا چہرہ اپنائے گا، نبی کا لباس اپنائے گا، نبی کا کردار اپنائے گا، نبی کی گفتار اپنائے گا، اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر نبی کی سنتوں کو داخل کرے گا، تو یقین مجھے ہے کہ جو اللہ نبی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کی شکل و صورت اختیار کرنے والے امتی سے بھی محبت کرے گا۔ شاعر کہتا ہے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت بنا کر آیا ہوں۔ نبی کی صورت میں لے کر آیا ہوں تو اسے حقیقت کے اندر بدل دے، یہ تیرا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، البتہ وہ نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اللہ کے صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرا کہنا مانا، میری سنتوں کی اتباع کی، وہ جنت میں چلا گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا جنت میں جانے کو نہ کہہ دیا۔ آگے اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ بنا دے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات فرمائی، کیا فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت میں جنت میں میرا رفیق اور دوست ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور عزیزو جب سنتیں مٹائے جانے لگے تو اس وقت سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، میری امت کے بگاڑ کے وقت جو میرے سنت کو زندہ کرے گا، تھام لے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور جب بدعت ایجاد ہوتی ہے وہاں سنت مرتی ہے، جنازہ نکلتا ہے، کولگیٹ اور برش نکلا، مسواک کی سنت چھوٹی، کیپ اور ٹوپا نکلا، ٹوپے کی سنت چلی گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا نکلتا گیا، سنتیں دفنائی جانے لگی اور مٹائی جانے لگی۔ اس لیے جو ہے ضرورت ہے کہ ایسے زمانے میں جو سنتیں چھوٹ رہی ہماری، سلام کی ہے، ملاقات کی ہے، اور جو ہے مسکراہٹ کے ساتھ آپس کے اندر ملنے کی ہے، یہ معمولی سنتیں ہیں، لیکن زندگی
زندگیوں میں عظیم انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ ان سنتوں کو ہمیں واپس زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے صحابہ کے اندر شوق تھا، ہر صحابی نبی کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عمر جیسا عاشق رسول کوئی ہو ہی نہیں سکتا، متبع رسول کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر جب بھی حج سے تشریف لاتے، راستے کے اندر اونٹنی کھڑی رکھتے اور جو ہے تھوڑا میدان کے اندر اترتے اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے، لیکن پیشاب نہیں کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جب آپ کو پیشاب کرنا نہیں تھا تو آپ کیوں اس طرح بیٹھے؟ کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع سے یہاں سے گزرے تھے، اللہ کے رسول کو استنجے کی ضرورت پڑی تھی، آپ نے یہاں استنجا کیا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس سنت پر عمل کر لوں۔ اتنی معمولی سنتوں کو زندہ کرنے کا شوق ان کے اندر تھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کے مکان کے اوپر شراب کا دور چل رہا تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا اور شراب کی مجلسیں لگی ہوئی تھی، دور پر دور چل رہے ہیں، ہر کوئی شراب کے نشے میں جو ہے مخمور تھا اور جو ہے ہر کسی کا سر نیچے جھکنے جا رہا تھا۔ ادھر سے مدینہ کی گلی میں سے آواز آئی کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ بس کیا تھے، صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ پہلے تحقیق تو کر لے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، لیکن انس فرماتے ہیں ہم نے کہا تحقیق بعد میں کریں گے، جب اعلان ہو چکا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، بس میں اٹھا، سوٹا اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا اور شراب کے جتنے مٹکے تھے سب کو میں نے پھوڑ اور توڑ کے رکھ دیے، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی آتا ہے تو گلیاں پانی سے پر ہو جاتی ہے، اس طرح مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ نبی کے ایک حکم پر صحابہ اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے، صحابہ اپنی جانیں نشاور کر دیتے تھے۔ ایسا جذبہ ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری بات ہے، کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سب سنتوں پر عمل کرو، میں نہیں کہتا کہ سب سنتوں پر عمل کرو، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں جو بھی کام کرو سنت کے مطابق کرو، جو بھی کام کرو سنت کے مطابق کرو۔ کتنی شاندار بات حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ سنت یہ کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس لیے سنت کی کشتی ابھی جاری ہے، ہم جو ہے اپنے اندر سنت کی اتباع کا جذبہ پیدا کریں، اور خاص طور پر سنتوں سے محبت کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، موقع محل کی مسنون دعا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کم سے کم ہر مسلمان کو 10 دعائیں یاد ہونا ضروری ہے، 10 دعائیں جو روزانہ کی ہے، روزانہ پڑھنا پڑتی ہے۔ 2 دعا مسجد میں آنے کی اور جانے کی، 2 دعا کھانے سے پہلے کی اور کھانے کے بعد کی 4، اور 2 دعا سونے کی اور سونے سے اٹھنے کی 6، اور 2 دعا استنجے میں جانے کی اور نکلنے کی 8، اور 2 دعا گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے باہر نکلنے کی۔ اب بتاؤ ان 10 دعا کے علاوہ یہ 10 دعا ایسی ہے جو مسلمان کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے، اور شاندار دعا ہے کہ آدمی گھر میں بسم اللہ سے داخل ہوا شیطان کے وساوس سے محفوظ، اور اس لیے دعا کی عادت بنائیں۔ سلام امام صاحب نے پھیرا تو چاہے امام صاحب دعا کرے یا نہ کرے، ہمیں اپنی انفرادی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، عصر کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کی کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے، اور بھاگنے والے عام آدمی نہیں ہوتے، دعوت کے ذمہ دار، تبلیغ کے ذمہ دار، مدارس میں پڑھانے والے علماء، مدرسین، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ آخر میں آتے اور سب سے پہلے بھاگ، مجمع بیچارہ ایسے بیٹھا ہے، بھائی کیوں بھاگے؟ ارے مول صاحب امام کی دعا میں ساتھ دینا ضروری تھوڑا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔
بھائی امام نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی جانتا ہوں مسئلہ، لیکن کیا نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے؟ ارے اپنے انفرادی دعائیں مانگو، ہمارے ساتھ مت شریک ہو۔ انفرادی دعا مانگنے کا تو حکم ملا ہے کہ نماز کے بعد اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ایسی کتنی دعائیں ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ بھئی فرض نماز کے بعد مانگو، اور متصل سنت پڑھنے کو منع کیوں کیا گیا کہ تسبیحات مکمل کرو، دعائیں مانگو، پھر آخر میں جو سنتوں سے فارغ ہو جاؤ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ چاہے کتنے مسبوقین کھڑے ہو، ان کے آگے سے دھڑا دم دوڑ کے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نمازی سے آگے گزرنے کا گناہ اتنا ہے، صحابی فرماتے اللہ سے فرمایا 40 تک کھڑا رہے گا، 40 تک۔ اب بیچ میں دن کہا، سال کہا، مہینے کہا، صحابی فرماتے مجھے معلوم نہیں، گویا یوں کہہ سکتے ہیں ایک نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ 40 سال تک آدمی کھڑا رہے گا، لیکن وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ گزرے گا نہیں اگر اسے گناہ معلوم ہو جائے۔ اتنی سخت وعید ہے، آدمی نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو استنجا لگائے کوئی بات نہیں، 1 دن 2 دن ہو سکتا ہے، لیکن روزانہ سلام کے بعد دوڑ لگا لینا اور سارے نمازیوں کے سامنے گزر کر جانا، یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ نے مسجد میں بھیجا ہے نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے نکلے، اور کم سے کم جو ہے امام صاحب دعا کریں، تو چاہے اب شریک مت ہو، انفرادی دعا کرنے کا حکم ہے، اپنے اپنے انفرادی دعائیں مانگو، اور پھر اس کے بعد یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے، متبع سنت ہمیں بنائے، اور نبی کی سچی اور پکی محبت اور عشق ہم تمام کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔